ہم گوادر کے جیل میں گئے تھے تو وکیل 1 گھنٹہ میرے ساتھ جیل میں کھڑا نہیں ہو سکا، لاک اپ کے اندر باہر بھاگ گئے. میں واپس بلا کے لایا، میں نے کہا نہیں آئیں، آپ 1 گھنٹے بعد جانے والے ہیں اور آپ کھڑے نہیں ہو سکتے. یہ بیچارہ ابھی تاریخ لے کے کھڑا ہے، اس کو 15 دن رہنا ہے اور 15 دن کے بعد پیشی ہوگی، وہ بھی پتہ نہیں تاریخ ہوگی، ہڑتال ہوگی، کیا ہوگا. جو کیس 3 مہینے میں ہو جانا چاہیے اس کو 2 سال لگتے ہیں. تو میں آپ سب سے یہ گزارش کروں گا کہ میں کبھی کبھار کورٹ میں تھوڑا ہارش بھی ہوتا ہوں اور آپ لوگوں کو سختی محسوس بھی ہوتی ہے. میں بیٹا سمجھتا ہوں آپ سب کو اپنا. جتنے میرے بیٹے ہیں وکیل ہیں، یہ سب میرے بیٹے ہیں. میرے اپنے 3 بیٹے ہیں. تو گھر میں جب میں ان میں کوئی خامی دیکھتا ہوں تو میں ان کو ڈانٹتا ہوں، ان کی سرزنش کرتا ہوں تاکہ ان کی تربیت اچھی ہو کہ کل جب میں نہیں ہوں گا، یہ امبریلا نہیں ہوگا تو وہ دھوپ میں ہوں گے، تو وہ دھوپ سہ سکیں. تو میں یہاں بار کے جتنے ساتھی میرے بیٹھے ہیں، میں جو عمر میں مجھ سے چھوٹے ہیں میں ان کو بیٹا سمجھتا ہوں، جو میرے ہم اثر ہیں میں ان کو بھائی سمجھتا ہوں. تو مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے جب ہائی کورٹ میں آ کے فائل پڑھے بغیر پیشی کرتے ہیں، تو یہاں مجھے بہت تکلیف بھی ہوتی ہے. یا وہ کام جو چیمبر میں کرنا ہے وہ روسٹر پہ کھڑو کے کرنا شروع کرتے ہیں، تو فوراً جج کو سمجھ آ جاتا ہے کہ وکیل صاحب، آپ یقین کریں جب وکیل کورٹ میں انٹر ہوتا ہے روسٹر تک جب وہ آتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے اس کی چال سے کہ یہ تاریخ لینے آ رہا ہے یا کیس چلانے آ رہا ہے. تو آپ ہمیں اس طرح نہ سمجھیں، نظر آتا ہے سب کچھ ہمیں، اور آپ کی تیاری وہ آپ کے کریڈینشلز کو بڑھاتی ہے. اب آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گی کہ کلائنٹ کہاں سے آتا ہے، آپ کو یہ نہیں پتہ کہ آپ لائم لائٹ میں کہاں سے آتے ہیں، آپ کو یہ نہیں پتہ کہ آپ کے بارے میں کب سوچا جاتا ہے کہ آپ کو کہاں لایا جائے. یقین کیجئے میں اپنی بات کر رہا ہوں اور اپنے ادارے کی بات کر رہا ہوں کہ ہم سب آپ کی پرفارمنس سے متاثر ہوتے ہیں، سیاست سے نہیں، پرفارمنس سے. تو خدا را اپنی پرفارمنس پہ توجہ دیں، ایمانداری کے ساتھ اپنے چیمبر میں جو وقت ہے اس کو ایمانداری کے ساتھ گزاریں. بریف تیار کریں، راتوں کو جاگنا پڑے تو جاگیں، لیکن صبح ٹو دی پوائنٹ تیاری کر کے آئیے، بریف تیار کر کے آئیے. ہمیں پراپر اسسٹنس دیجیے، ہمارا وقت بچے گا، آپ ہم سے ایک اچھا فیصلہ لے کر جائیں گے، اور اچھا فیصلہ ہونے سے سائل کی دادرسی ہوگی، آپ کے کریڈٹس امپروو کریں گے، آپ کے کریڈینشلز بڑھیں گے، آپ سب لائم لائٹ میں آئیں گے، اور پھر خدا نے جس کے نصیب میں جو لکھا ہے وہ اس کو ملے گا. تو میری گزارش ہے وکلا سے کہ وہ پیشہ ورانہ صلاحیتوں پہ توجہ دیں اور بار کے ماحول کو اچھا بنائیں، ویلیوز کو فالو کریں اور ویلیوز کو مینٹین کریں. اور ایک اور گزارش کروں گا، ہڑتال سے اجتناب کریں. آپ لوگ ہڑتال کا اعلان کرتے ہیں تو میں اخبار میں پڑھتا ہوں آج ہڑتال ہے، تو میں بڑا فیل کر کے آتا ہوں گھر سے کہ آج میں چیمبر میں بڑے آرام سے 2-4 ججمنٹیں لکھوں گا، ریلیکس ہو جاؤں گا. لیکن جس دن آپ کی ہڑتال ہوتی ہے اس دن ہائی کورٹ میں میکسیمم کام ہوتا ہے اور اس دن ہائی کورٹ 3 بجے تک چلتی ہے، لیکن لوور کورٹ میں آپ لوگ اسٹرائک مکمل کر لیتے ہیں، وہاں ٹرائل ورک متاثر ہو جاتا ہے. آپ جا کے دیکھیے، میں نے انسپیکشنز کی ہیں، سول کورٹ میں سول کیس چلانا مشکل ہو گیا ہے، گواہ آتے ہیں واپس چلے جاتے ہیں. کرمنل ٹرائلز میں کرمنل ٹرائل چلانا مشکل ہو گیا ہے، گواہ آتے ہیں واپس چلے جاتے ہیں. یہ پورے بلوچستان میں ہو رہا ہے. آپ ایجیٹیشن ضرور کریں، میرے خلاف بھی ایجیٹیشن کریں، بالکل کریں، مجھ پہ تنقید کریں، بالکل کریں، میرے کاموں میں مجھے آ کے بتا دیں کہ میں کہاں غلط ہو رہا ہوں، بالکل. لیکن خدا را یہ ہڑتال کا کلچر چینج کریں، یہ پورے دن کی ہڑتال نہ کریں. اس سے سائل متاثر ہوتا ہے اور ہمیں سائل کے لیے بہت دکھ ہوتا ہے. میں پورا سسٹم لے کے چل رہا ہوں ایز چیف جسٹس. ایوری نوک اینڈ کارنر بلوچستان کی عدالت میری ذمہ داری ہے. میں نے انسپیکشنز کی ہیں، میں بسیمہ گیا ہوں، میں خزدار گیا ہوں، میں موسیٰ خیل گیا ہوں، میں لورلائی گیا ہوں، میں زوب گیا ہوں، گوادر گیا ہوں، پسنی گیا ہوں. جو کیس 3 مہینے میں ہو جانا چاہیے اس کو 2 سال لگتے ہیں. میرے ساتھ یہاں کچھ ساتھی ہوں گے گوادر میں، ہم گوادر کے جیل میں گئے تھے تو وکیل 1 گھنٹہ میرے ساتھ جیل میں کھڑا نہیں ہو سکا، لاک اپ کے اندر باہر بھاگ گئے. میں واپس بلا کے لایا، میں نے کہا نہیں آئیں، آپ 1 گھنٹے بعد جانے والے ہیں اور آپ کھڑے نہیں ہو سکتے. یہ بیچارہ ابھی تاریخ لے کے کھڑا ہے، اس کو 15 دن رہنا ہے اور 15 دن کے بعد پیشی ہوگی، وہ بھی پتہ نہیں تاریخ ہوگی، ہڑتال ہوگی، کیا ہوگا. تو وہ پسینے میں بھر گئے، تعفن بھی تھا، بدبو بھی تھی، صفائی نہیں تھی، بہت کچھ ہم نے وہاں کیا. الحمدللہ خدا کو جواب دہ ہیں، خدا کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور انشاءاللہ اللہ کو راضی کر کے یہاں سے جائیں گے. جب تک اس عہدے پر ہیں، بندے کی خوشی ناخوشی ہمارے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی ہے. تو آپ سب سے گزارش ہے کہ اس تاریخ کے کلچر کو بدلیں، ان نیسیسری ایڈجسٹمنٹ خدا کے لیے نہ لیں. آپ کے گھر میں والدہ بیمار ہو سکتی ہے، بالکل تاریخ دیں گے. ابا جی بیمار ہو سکتے ہیں، بیگم بیمار ہو سکتی ہے، بچے بیمار ہو سکتے ہیں، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، خوشی غم ہو سکتا ہے، بالکل. این ایڈوکیٹ از اے ہیومن بینگ، اس کی سوشل لائف بھی ہے. ہم خود وکالت سے آئے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، سب کچھ کرنا پڑتا ہے.
unnecessary ایڈجسٹمنٹس اور unnecessary ہڑتال. آپ ایجیٹیشن کا کوئی 1 گھنٹے کا انداز نکال لیں, ٹوکن اسٹرائک کا انداز نکال لیں. آپ یقین کریں ہائی کورٹ میں کسی ہڑتال کے دن کوئی کام متاثر نہیں ہوا ہے. آئی ایم ناٹ ایگریوڈ آف اینی باڈی. لیکن آپ لوور کورٹ کی حالتیں دیکھیں, میں آپ کو بتا دیتا ہوں, میں آپ کو فائلیں بھجوا دیتا ہوں, آپ فائلیں پڑھیں. یو ول بی ان پین. آپ بھی خدا کو جواب دہ ہیں, ہم نہیں ہیں, صرف آپ بھی ہیں. خدا آپ سے, آپ نے فیس لی ہے, آپ نے ایک کمٹمنٹ کی ہے, پروفیشنل کمٹمنٹ ہے آپ کی, خدا را اس کو مکمل کریں. یہ ایڈجسٹمنٹس کے کلچر کو ختم کریں. تو میرا خیال میں نے بہت تفصیل سے بات کر لی. تھینک یو ویری مچ.